بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کہاں اعتکاف کرے اور عورتوں کی اعتکاف کے حوالے سے چند گزارشات۔ نمبر 1، مستورات یعنی عورتوں کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت ہے اور اجر و ثواب کا باعث و سبب ہے۔ نمبر 2، عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ گھر میں وہ خاص اور متعین جگہ ہے جہاں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر گھر میں عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ متعین اور مقرر نہ ہو تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا گھر کے کسی خاص حصے میں چادر، بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ متعین اور مخصوص کرے۔ نمبر 5، جو جگہ اعتکاف کے لیے مقرر کرے، متعین کرے، مخصوص کرے، وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی۔ نمبر 6، اب اس جگہ سے، اعتکاف کی اس جگہ سے طبعی ضرورت یا شرعی ضرورت کے علاوہ اس خاص جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا، اور یہ احناف کا مذہب ہے۔ کیونکہ نمبر 7، اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے، محلے کا یا جامع مسجد کا۔ اور یہ وجہ ہے کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا، اور عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کو مسجد جماعت کا درجہ دیا گیا۔ لہذا جب گھر میں نماز کے لیے مختص کی گئی جگہ ان مستورات کے حق میں، نماز کے باب میں مسجد کے حکم میں ہے، اسی طرح اعتکاف کے باب میں بھی وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ لہذا نماز اور اعتکاف دونوں مسجد کے ساتھ خصوصیت رکھنے میں برابر ہے۔ نمبر 8، خواتین کے لیے گھر میں نفلی اعتکاف جائز ہے۔ نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی جتنا وقت وہ اپنے اعتکاف کے لیے مقرر کردہ جگہ میں رہے گی تو ان کو اجر ملے گی، ثواب ملتے رہے گی۔ نمبر 9، شادی شدہ عورتوں کے لیے مسنون یا نفلی اعتکاف کے لیے
بیٹھنے سے پہلے شوہر کی اجازت لینا لازم ہے، اور جب اعتکاف کرتی ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لینا بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ نمبر 10، اپنے اعتکاف والی جگہ پر گھر کے تھوڑے بہت کام، مباح کلام، یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن حالت اعتکاف میں فضول گفتگو، لغو گفتگو سے گریز کرے، پرہیز کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، ذکر و فکر میں مشغول رہے، اور مباح گفتگو کر سکتی ہے لیکن فضول گفتگو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ کی قربت کا، اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔